یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے امیین میں انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا ہے. اگر انہی میں سے رسول کو مبعوث کیا گیا ہے تو کیا وہاں کے رہنے والے نہیں جانتے تھے کہ یہ کیسے ہیں؟ وہاں کے رہنے والے اگر کسی ایک غلطی سے واقف ہوتے، کسی ایک برائی سے آگاہ ہوتے تو کیا کرتے؟ جناب صالح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، انہی میں سے. جناب ہود کو اسی طریقے سے اللہ کہتا ہے کہ ہم نے انہی کی طرف انہی کے بھائی کو بھیجا ہے. تو اگر انہی میں سے اللہ منتخب کرتا ہے تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ جسے منتخب کرتا ہے وہ غلطیوں سے مبرہ ہوتا ہے. ورنہ یہ ہدایت کرتے اور وہ ان سے یہی کہتے کہ پہلے آپ، لیکن اللہ نے جسے بھی چنا پوری تاریخ اٹھا کر کے دیکھ ڈالیے. جہاں تک میرا مطالعہ ہے اس دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، کبھی کسی انسان نے براہ راست کسی خطا کی طرف کسی نبی کے لیے انگلی نہیں اٹھائی گئی کہ تم نے یہ غلطی کی ہے، یہ گناہ کیا ہے، سوائے یہ کہ اپنی غلطیوں کو گناہ قرار دیتے رہے. پیغمبر اسلام کی شان میں کیا کچھ گستاخیاں نہیں کی گئی ہیں. ساحر ہو گئے ہیں نعوذ باللہ، مجنون ہو گئے ہیں نعوذ باللہ، یا اس طریقے کے برے برے الفاظ دین سے پھر گئے ہیں نعوذ باللہ. یہ سارے جملے وہ بت پرست بھی کہتے رہے، مگر یہ نہیں کہا کہ تمہاری صداقت میں فرق آ گیا، تمہاری دیانت میں فرق آ گیا، تمہارے اخلاق میں فرق آ گیا، تمہارے علم میں فرق آ گیا. کسی ایک کافر نے بھی پیغمبر اسلام پر اس انداز سے انگلی نہیں اٹھائی، اور یقیناً جسے خدا منتخب کر رہا ہو اس کے یہاں غلطی کے امکان کیسے ہو سکتا ہے؟ اب اگر خدا یہ کہہ رہا ہے کہ ہر قوم کے لیے ہادی ہونا ضروری ہے، اگر خدا یہ کہہ رہا ہے کہ صاحبان ایمان تمہیں اللہ کی، اس کے رسول کی اور صاحب الامر کی اطاعت کرنی ہے، منکم جو تم میں سے ہے، ہمیں میں ہے، ہمارے درمیان ہے، ہم سے غائب نہیں ہے. غیبت کا مفہوم شاید ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بالکل ڈس اپیئر ہے کہیں، یا جس طریقے سے برمودا ٹرینگلز اور دیگر مقامات کے لیے پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے، اگر یہ پوائنٹ آؤٹ ہو جائے تو یہ غیبت نہیں ہے. یہ یاد رکھیے گا. کتابیں بہت ساری لکھی گئی ہیں، بہت سارے واقعات تحریر کیے گئے ہیں، لیکن جس دن کہیں کسی مقام، کسی جگہ، کسی پلیس کو پوائنٹ آؤٹ کر لیا جائے، چاہے وہ مسجد جمکران ہو، مسجد سہلا ہو، یا برمودا ٹرینگلز ہو، کوئی جگہ، امام آتے جاتے ہر جگہ ہیں. بعض جگہ مخصوص ہو گئی ہے، لیکن ان مخصوص مقامات پر بھی کوئی یہ نہیں کہہ سکا کہ میں نے امام زمان کو دیکھا ہے، صاحب الامر کو دیکھا ہے. اگر ایسا نہیں ہوا ہے تو وجود وہ رکھتے ہیں، یہ ہر مذہب اہل بیت کے فالوورز کا ایمان ہے. اور اگر وجود رکھتے ہیں تو اسی زمانے میں ہیں، اسی جہان میں ہیں. اسی طریقے سے یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ پہلے محمد کے لیے خدا نے کائنات کو سجایا ہے اور اس آخری محمد سے اسے باقی رکھا ہے. یہ قائم زمانہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، جس سے آج بھی زمانہ قائم ہے. اور امام صادق علیہ السلام جب اس لقب کو کبھی بیان کرتے تھے تو احتراماً جو آپ بھی کھڑے ہوتے ہیں وہ اسی بنیاد پر کہ امام صادق علیہ السلام امام زمان کی ولادت با سعادت سے پہلے جب اس لقب کا تذکرہ کرتے تھے تو قیام کرتے تھے. قائم ہے، قیام کرنے والے بھی ہیں، اور ان کے ذریعے سے بھی یہ زمانہ قائم ہے. اور یہی وہ صاحب الامر ہیں، کیونکہ لفظ اطاعت کیا ہے؟ فالو کرنا. ایک انسان وہ ہے، ایک بلیور وہ ہے، ایک یقین کرنے والا وہ ہے کہ جو اللہ کے اصولوں پر عمل کر رہا ہے، اطاعت کر رہا ہے نا، فالو کر رہا ہے. اللہ کے بعد ورسولہ، اس کے رسول کی اطاعت کر رہا ہے. تو اللہ کے احکامات اور رسول کے فرامین میں کوئی فرق نہیں. اگر کوئی فرق نہیں تو یہاں اطاعت میں کوئی دشواری نہیں. لیکن اگر صاحب الامر اللہ کی طرف سے نہ ہو، یہ تصور جو اور فرقوں میں پایا جاتا ہے
کہ جو حاکم وقت ہے، جو قاضی وقت ہے، یا جو تخت شاہی پر بیٹھا ہوا ہے جبرن قہرن کسی بھی صورت میں، وہ تمہارا مالک ہے، تم اس کی اطاعت کرو. اگر وہ نافرمان الہی ہوا تو جس طریقے سے پولیٹیکل اعتبار سے کہیں اور کی مثال نہیں، پاکستانی کی اپنی مثال لے لی جاتی ہے. جب پیپلز پارٹی آتی ہے تو ہر برائی کا مرکز پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر ہوتا ہے. جب مسلم لیگ آتی ہے تو پھر پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ ہر برائی کے مرکز یہ ہیں. تو جو برائیوں کا مرکز قرار دے رہا ہو وہ اطاعت کرے گا، جبکہ حاکم وقت وہی ہے. اس وقت اگر دیکھا جائے تو حاکم وقت وہی ہے. تو یا تو انسان آیت الہی کی مخالفت کر رہا، یا یہ حقیقت میں ہے کہ یہ صاحب الامر ہے ہی نہیں. دو چیزوں سے زمانہ خالی تو نہیں ہے نا بھئی. یا تو انہیں حق پر مانا جائے کہ یہ جو کچھ بھی کالا سیاہ کرتے ہیں یہ صاحب الامر ہیں، زمانے کے اعتبار سے ہمارے حاکم ہیں، ہمارے مالک ہیں، ہمارے آقا ہیں، ان کے سامنے جبین خم کیے رہو. مڈل ایسٹ میں یہی مثال دی جاتی ہے. اس وقت جو تمہارا کنگ ہے وہی تمہارا صاحب الامر ہے، وہی تمہارا خلیفہ ہے. اب وہ خلیفہ چاہے وائٹ ہاؤس میں جا کر کے کچھ بھی کرے، اللہ کبھی اس طرح سے اپنے بندوں کو اور اپنے اوپر ایمان رکھنے والوں کو حکم نہیں دے سکتا. یہ اس کے عدل کے خلاف ہے کہ حق کے فالوورز کو باطل کی پیروی کرنے کے لیے. جو اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے، رسول کی اطاعت کرنے والا ہے، اس کا مزاج، اس کا انداز، اس کا اخلاق کتنا طیب و طاہر اور پاک و پاکیزہ ہو جاتا ہے. اب اس سے کسی برے کی اطاعت کا حکم اللہ نہیں دے گا. یہ کامن سینس ہے. یہ آپ جنرلی خود سوچ سکتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اللہ اپنی اطاعت اور اپنے رسول کی اطاعت کے بعد کسی گنہگار کی اطاعت کا حکم دے. اور اگر حکم دے رہا ہے تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ یہ گنہگار اور ہے، صاحب الامر اور ہے. یہ گنہگار اور ہیں، صاحب الامر کوئی اور ہے. اور یقیناً اگر دیکھا جائے تو اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم نے ائمہ قرار دیے ہیں انہیں کہ جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں. جو بھی ائمہ اللہ نے قرار دیے ہیں وہ امر الہی کے ذریعے سے ہدایت کرتے ہیں. اور سورہ انا انزلنا جب آپ پڑھتے ہیں شب قدر کی مناسبت سے تو کیا جملہ کہا جاتا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. یہ جو روحیں اور ملائکہ نازل ہوتے ہیں امر کو لے کر کے، یہ کس کے پاس آتے ہیں؟ کس خلیفہ کے پاس آتے ہیں؟ کس حاکم وقت کے پاس آتے ہیں؟ کسی کا انکار تو نہیں ہے. اور اگر کوئی ایسا مرکز نہیں ہے کہ جہاں ملائکہ کا نزول ہو سکے تو ملائکہ کا شب قدر میں نازل ہونا بے معنی. ملائکہ کا شب قدر میں آنا بے مقصد ہے. پروردگارہ تو کس کے پاس بھیج رہا ہے؟ نبی آخر جا چکے، خاتم النبیین تھے، دین کامل ہو چکا ہے، نعمتیں تمام ہو چکی ہیں، تو دین سے راضی ہو چکا ہے. اب باقی کیا ہے؟ سارے امور مکمل ہو چکے ہیں. لیکن پھر بھی علماء، خطبہ، ذاکرین ہر مسلک کے یہی کہتے ہیں دیکھو اس میں امور لکھے جاتے ہیں، اس میں رزق تقسیم ہوتا ہے، چاہے شب 15 ہو چاہے شب قدر ہو. اگر یہ امور لکھے جاتے ہیں اور رزق تقسیم ہوتا ہے تو کوئی تو صاحب اس کا ہے جس کے پاس خدا امور کو بھیج رہا ہے کہ جانتے ہو پورے سال میں کیا ہونے والا ہے، میں تمہیں آگاہ کر رہا ہوں، تم میرے نمائندے ہو، تمہاری اطاعت کا حکم میں نے بندوں کو دیا ہے، تم پر ہم نے ہدایت فرض کی ہے، تمہیں ان کی ہدایت کرنی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم جب تمہیں یہ حکم دے رہے ہیں ان کی اطاعت کرنے کا تو ہم انہیں محشور بھی تمہارے ساتھ کریں گے میدان محشر. اور جو جس کی اطاعت کرے گا، جس کی پیروی کرے گا، میدان محشر میں وہ اسی کے ساتھ بلایا جائے گا. آپ کو اختیار ہے
عموماً یہی بات کہی جاتی ہے، اگر امام نے اپنے اس دور میں جسے غیبت صغریٰ کا دور کہا جاتا ہے، غیبت صغریٰ کے دور میں 4 نائبین مقرر کیے 69 ایئرس کے لیے. پہلے نائب تقریباً 40 ایئرس تک انہوں نے امام کی خدمات انجام دی، محمد بن عثمان اور پھر عثمان بن سعید. یہ باپ اور بیٹے دونوں جو ہیں، عثمان بن سعید اور محمد بن عثمان، یہ دونوں جو ہیں باپ اور بیٹے ہیں. انہوں نے کافی عرصے تک کتنے خوشا نصیب تھے، بلیورز تھے، فالوورز تھے، امام سے محبت کرنے والے تھے، اتنے قابل اعتماد تھے کہ ہر چاہنے والے کے لیے امام نے اپنا نمائندہ انہیں قرار دیا، اپنا نمائندہ تھے نا. وہ بھی چاہنے والے محب تھے. ہم بھی آج محب ہیں، ہم بھی آج فالوورز ہیں. کل اس دور سختی میں دشوار گزار حالات میں، کیسے دشوار گزار حالت تھے؟ سامرے کی سرزمین پر کتنی سختیاں تھیں. آج بھی وہاں کا مزاج وہی ہے، آج بھی وہاں کا ماحول وہی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی جب 11ویں امام کی شہادت واقع ہوئی ہے تو خراسان اور قم وغیرہ سے، ایران سے کچھ افراد امانتیں لے کر کے امام کی خدمت میں آئے. لیکن وہاں 11ویں امام کی شہادت واقع ہو چکی ہے. جائیں تو کس کے پاس جائیں؟ پوچھا بھائی 11ویں امام کے بعد اب کون ہے امام کا نمائندہ؟ لہذا جواب یہ دیا گیا کہ یہ ان کے بھائی ہیں جعفر. ان کے پاس گئے کہ بھائی ہم خراسان سے آئے ہیں اور یہ کچھ امانتیں اور کچھ تحائف ہیں اور ہم امام کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں، لے آئیے دے دیجیے. کہہ لگے نہیں ایسے تو ہم نہیں دے سکتے، کیونکہ ہمارا طریقہ یہ تھا کہ جب ہم امام کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے تو امام ہم سے کہتے تھے کہ فلاں کی اتنی امانت ہے وہ ہمیں دے دو، فلاں کی یہ چیزیں ہیں وہ ہمیں دے دو. اس پر انہیں غصہ آ گیا، کہنے گا تم کیسی باتیں کرتے ہو، میرے بھائی کی طرف تم غیب کی باتیں منسوب کرتے ہو. کوتاہی کدھر ہے؟ امام کی اس باتوں پر نہیں ہے، اپنی کمزوریوں پر ہے. جو چیز میں نہیں جانتا، جس کا میں حقدار نہیں ہوں، میں اس مقام پر بیٹھ گیا. انہوں نے کہا نہیں، جو ہمارا طریقہ تھا، ہم امین ہیں، امانت لے کر آئے ہیں. جیسے پہلے ہوتا تھا اگر آپ بتا دیں تو ہم امانت دے دیں گے آپ کی، اور اگر آپ نہیں بتاتے تو ہم لے کر واپس چلے جائیں گے.